بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور کہتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ آپ کی زبان کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ ڈگریاں لے کے نہیں گھومتے کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں یا میرا تعلق وہاں سے ہے، یہ وہ آپ بولتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کس قسم کے شخص ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کو اقتدار ملتا ہے تو طاقت آپ کو بنیادی طور پہ ایکسپوز کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب اقتدار اور اختیار ہوتا ہے تو وہ آپ کا اصل آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ آج جو خبر سپریم کورٹ سے آئی ہے اور اس میں پاکستان کے منصب اعلیٰ کے اوپر بیٹھے جج صاحب جو ہیں ان سے متعلق جو بات آئی ہے، یہ بہت زیادہ آج ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ایک پوری ہائپ کریٹ کی گئی ہے، پوری پرسپشن بنائی گئی ہے کہ جناب وہ تو آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے والے جج ہیں، حالانکہ ان کے دور میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مورخ طے کرے گا۔ لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، اس سے ہٹ کے یہاں پہ جس طرح سے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے، گرفتاریاں، ضمانتیں، اور وہ قاضی صاحب پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو حالات بہت بہتر ہیں۔ ہوا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی 3 بجے ہونی ہے اور وہ اجلاس چلا، وقفہ آیا، اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دوبارہ وہ اجلاس چل رہا ہے۔ جسٹس مظاہر علی بن نقوی نے، آپ جانتے ہیں کہ اس کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، لیکن ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ ایک درخواست آئی جسٹس مظاہر علی بن نقوی کے خلاف، ایک درخواست آئی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کے دوست ہیں۔ مظاہر علی بن نقوی صاحب کے خلاف درخواست آئی تو ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا گیا، جسٹس مظاہر علی بن نقوی سے جواب مانگ لیا گیا۔ سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف درخواست آئی تو درخواست گزار سے مزید شواہد مانگ لیے گئے۔ جج سے جواب مانگنے کی بجائے جو شکایت کنندہ سے کہا گیا آپ مزید ثبوت لے کے آؤ۔ آج پہلی جو درخواست تھی اس میں سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے خلاف اس شکایت کا جائزہ لیا گیا۔ شکایت کا جائزہ لینے کے بعد متفقہ طور پہ درخواست تو ہو گئی خارج۔ ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دوست بھی ہیں اور پھر سینئر جج بھی ہیں، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ معاملہ ختم، بلکہ آپ یوں کہیے کہ خاتون آمنہ ملک نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ یہ خاتون آمنہ ملک کون ہے؟ یہ خاتون آمنہ ملک جو ہیں وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت کنندہ ہے، وہ جو درخواست خارج ہو گئی ہے۔ اب ان خاتون کے مطابق آج جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پیش ہوئی ہیں تو انہیں سخت سرزنش ان کی گئی ہے اور انہیں شکایت لانے پر سخت انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور ان کے مطابق انہیں بہت سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان سے بار بار یہ پوچھا جاتا رہا بجائے اس کے کہ جج صاحب سے حساب لیا جائے۔ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں، ان سے یہ پوچھا جاتا رہا آپ بتائیں یہ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو دستاویزات آپ کے ہاتھ میں ہیں یا آپ کے پاس ہیں، یہ آپ نے حاصل کہاں سے کی ہیں، یہ آپ کو دی کس نے ہے؟ اور اس کے بعد اس خاتون کا جو کلیم ہے جو وہاں پہ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، اس خاتون کو جو دھمکی دی گئی ہے یا جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ دھمکی آمیز ہیں۔ میں جیو نیوز کی جو کورسپونڈنٹ ہیں مریم نواز خان، میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مریم نواز خان نے لکھا ہے کہ وہاں بھیج دوں گا، یعنی یہ اس خاتون آمنہ ملک کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھیج دوں گا جہاں سے واپس بھی نہیں آ سکیں گی۔ جو خاتون جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت کنندہ ہے، اسے مبینہ طور پہ پاکستان کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا جہاں سے واپس بھی نہیں آ سکو گی۔ میں پوری ٹویٹ ان کی پڑھ دیتا ہوں، وہاں بھیج دوں گا جہاں سے واپس بھی نہیں آ سکیں گی۔ خاتون آمنہ ملک کے مطابق یہ الفاظ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کونسل اجلاس میں انہیں کہے۔
عدیل سرفراز جو ہیں وہ بھی بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں واقعی آمنہ ملک کے ساتھ ایسا سلوک رکھا گیا ہے جس کے مطابق جس کا دعویٰ خاتون نے اجلاس سے باہر نکل کر کیا گیا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے. یاد رہے آمنہ ملک کے مطابق اجلاس کے دوران نہ صرف انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ انہیں ہراساں کیا گیا, اور چیف جسٹس کی جانب سے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر یہ نہیں بتایا کہ سردار طارق کے خلاف دستاویزات کہاں سے حاصل کی تو یہاں سے جانے نہیں دیں گے, تمہیں وہاں بھجوا دیں گے جہاں سے واپس نہیں آ سکو گی. اب سہیل راشد کے مطابق جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت درج کرنے والی آمنہ ملک کے خلاف اجلاس کے دوران انہیں سخت سرزنش کا سامنا رہا, اور ان کے مطابق چیف جسٹس نے شکایت لانے پر انہیں سخت انجام سے ڈرایا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا چیف جسٹس کے دوست کے خلاف درخواست لانا اس ملک میں جرم ہے؟ کیا صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف درخواست لانا جائز ہے ان کے خلاف, اور پھر صحافی ان سے باہر نکل کے اسد طور متی اللہ جان سوال کر رہے تھے, آپ نے سردار طارق مسعود کے خلاف کیسے سوچ لیا؟ ان کے مطابق کیا آپ نے کبھی پہلے کسی جج کے خلاف کیا؟ ان کا جی ایک اور جج کے خلاف بڑی کمپلینٹس آئی ہیں تو آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ تو ان کا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا سب ججز کا. یہ ساری باتیں اب اس چیز کو لے کے پھر وہی بات کہ طاقت منصب, یہ تو جنرل مشرف ایسی باتیں کرتا تھا. اکبر بگٹی کو اس قسم کی دھمکیاں دی گئی تھی جنرل مشرف نے کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کہاں ہے آج جنرل مشرف؟ کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں ہے, کوئی اپنے جو اس سے فائدے لینے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسوسیٹ اپنے آپ کو نہیں کرے جنرل مشرف کے ساتھ. یہ طاقت اور اختیار ایک ایسی چیز ہے. اگلی بات, عمران خان کے لیے جناب ریلیف والی خبر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آج سائفر والا معاملہ ان کے حوالے سے چلتا رہا, جس میں ایک تو جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں وہ کیس کی سماعت کر رہی تھی, اور 2 رکنی بینچ نے فی الحال عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے وہ کل دن 11 بجے تک اس میں توسیع کر دی ہے. چونکہ کل 21 تاریخ ہے اور ابو الاسناد ذوالقرنین نے 21 تاریخ تک سماعت رکھی ہوئی تھی, تو اب غالب امکان یہ ہے کہ کل بھی سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اب سوال بنیادی طور پہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو اس بات کے اوپر مطمئن کرنا ہے کہ کابینہ کی منظوری کا اطلاق ماضی کی کارروائی پر نہیں ہوتا. یعنی اگر 21-22 تاریخ کو ایک چیز ہو گئی ہے اور 24 کو کابینہ منظوری دیتی ہے تو 21-22 تاریخ کے اوپر منظوری نہیں اس کی ہوتی, 24 سے آگے کاؤنٹ اس کو کیا جائے گا. اگر وہ کر پائے, یہ انہوں نے کر دیا کیونکہ کابینہ کی منظوری بعد میں ہوئی ہے, تو پھر اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ اس پورے ٹرائل کو جب تک ابو الاسناد ذوالقرنین نے کیا اس کو کردم قرار دے دے گی. اگر اس نقطے کے اوپر وہ مطمئن نہ کر پائے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو اوپن ٹرائل کر دیں گے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیسر سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کل طلب کر لیا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا دن میں کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار صاحب ہیں ان سے بھی سوالوں کے جواب اٹھائے ہیں. دوسرا, عدالت نے سیکیورٹی خدشات سے متعلق حکومت سے جو اسپیشل رپورٹس ہیں جس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے بھی انہوں نے رپورٹس طلب کر لی ہیں. تو کل کا دن بڑا کروشل ہے, امید ہے کل سائفر کے حوالے سے عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.